ناظرین، پاکستان میں ہمیشہ یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان میں سب سے کامیاب وزیر اعظم کون رہا ہے. تو کامیاب وزیر اعظم ہونے کے لیے صرف پبلک اوپینین یا میڈیا ہائپ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، خواہ وہ فارن پالیسیز ہوں، ڈپلومیسی کی پالیسیز ہوں، اکنامک کی پالیسیز ہوں، اسٹریٹجک پالیسیز ہوں یا عوام کی فلاح بہبود، کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر دیکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں میں ایک وزیر اعظم کتنا مؤثر رہا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لیاقت علی خان کی، جو پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے جو نیشن بلڈنگ اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک کی بنیاد رکھی، فیڈرل سٹرکچر اور ابتدائی فارن پالیسی الائنمنٹ کو سیٹ کیا، جس سے پاکستان کو ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن ملی. لیکن اس کے بعد ان کو اسینیٹ کر دیا گیا، جس سے وہ مکمل طور پر اپنے جو ان کے ریفارمز تھے ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. اس کے بعد چلتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی طرف، جس نے 1970 میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور اس نے سب سے زیادہ سوشل ریفارمز اور انڈسٹریل نیشنلائزیشن پر کام کیا، اور ان کے ذریعے انہوں نے اکنامک سٹرکچر تھا اس کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے لیبر اور ایجوکیشن پر بھی کام کیا اور پاکستان کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کے ذریعے پاکستان کی جو اسٹریٹجک ساورنٹی تھی اس کو بھی مضبوط کیا. لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اتھارٹیرین سسٹم اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، جس کی وجہ سے ان کی جو پالیسیز تھی ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی. اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ اچھی گورننس کے لیے صرف جو ویژن اور بولڈ ڈیسیجن ضروری نہیں ہوتے، بلکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے اور اس نے سب سے زیادہ اکنامک پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن اور انفراسٹرکچر پر سب سے زیادہ فوکس کیا. اور نواز شریف کے دور میں سب سے زیادہ موٹر ویز بنی اور انرجی کے شعبوں میں بہت زیادہ کام ہوا، جس سے ملک کی اکنامک کو شارٹ ٹرم بوسٹ ملا. فارن پالیسی میں نواز شریف نے ریجنل ڈپلومیسی اور اسٹریٹجک الائنس پر فوکس دیا، اور پولیٹیکل ٹسل اور جوڈیشل انٹرونشن کے باوجود نواز شریف کی جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ آج بھی پاکستان کے میپ پر نظر آتے ہیں. اور آج کے دور کی ہم بات کریں تو اس وقت ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ شہباز شریف ہیں، اور ان کی گڈ گورننس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ملک کے لیے اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو ٹریجیکٹری کے لیے بہت ہی لازمی ہے. یہاں پر ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو کامیاب وزیر اعظم ہے اس کی تعریف کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ پاکستان میں تقریباً 35 سال تک امریت رہی، جس کا اثر پاکستان کی پولیٹیکل منورنگ کے لیے ایک محدود سپیس ہے، جس میں ایک جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے لیے بولڈ ڈیسیجن لینا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کامیاب وزیر اعظم ہونا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن اگر ہم پھر بھی دیکھیں تو اگر اکنامک اور انفراسٹرکچر کی بات کریں تو نواز شریف، اور اگر ہم سوشل ریفارمز اور انڈسٹریل جو فاؤنڈیشن کی بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو، اور اگر ہم گورننس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں تو شریف، اور اگر ہم پاپولسٹ انگیجمنٹ کی بات کریں تو عمران خان اس وقت نمایاں ہیں.